نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ التین، اس سورہ مبارکہ میں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ طور سنین اور مکہ معظمہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور بنیادی مقصد اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی احسن تخلیق فرمائی ہے اور اسے کسی قسم کی کمزوری یا کسی قسم کی کمی اس کے اندر نہیں چھوڑی، اور پھر اسی احسن جو تخلیق ہے اس کو لاغری اور کمزوری بھی دی، یعنی جتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی، اس کی احسن تخلیق کی، اور اس تخلیق کو وہ دائمی نہیں ہے، اس کا آخر ایک انجام ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اچھا، بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں، یعنی یہ ان کی اہمیت اور اس نعمتوں کے بے مثال ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کتنی قدر و منزلت ہے ان نعمتوں کی۔ یہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ خود بخود پیدا، انسان نے تو پیدا نہیں کیا نا انہیں، کسی ٹیکنالوجی نے نہیں کیا، کسی اے آئی نے نہیں کیا اس سے۔ تو یہ جو تخلیق ہے جو حیران کن ہے، جس کی افادیت حیران کن ہے، اس کے پیچھے ایک ذات ہے، اور وہ صرف رب العالمین ہے، اور وہ صرف بڑائی اور تعریف کی مستحق ہے، تمام تعریفوں کی مستحق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اب انجیر اور زیتون کو تھوڑا سا ہم اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ مختلف مفسرین نے اس سے مراد مختلف طریقے سے اسے بیان کیا ہے۔ عمومی طور پر جس کسی علاقے میں کوئی پھل کثرت سے پایا جاتا تھا تو اس علاقے کو اسی کے نام سے جانا جانے لگتا تھا، اور یہ جو سورہ 3 ہے یہ سورہ بروج کے بعد نازل ہوئی، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس کی تائید میں نقل کی ہے کہ جب مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا، انہوں نے انجیر اور زیتون کے خواص اور فوائد بیان کر کے یہ رائے ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی خوبیوں کی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے کہ ان دونوں کی افادیت اور جس علاقے سے یہ بلونگ کرتی ہیں اس علاقے کو ریلیٹ کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر وہ علاقہ جو ہے، وہ جگہ جو ہے، وہ مقامات جو ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت مکرم ہیں۔ التین کا معنی انجیر ہے، اور یہ فلسطین کے علاقے میں 2 پہاڑ ہیں جہاں یہ پھل بکثرت اگتے ہیں، اور یہ درخت طور سنین میں بھی اگتا ہے اور بطور سالن بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس علاقے میں یہ اگتے ہیں یعنی فلسطین میں، وہاں اللہ کی خاص رحمت ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ عیسیٰ کی پیدائش اور بہت سے اور انبیاء بھی وہیں پہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کا کام بھی اسی جگہ کیا۔ اسی طرح ابن عباس کا قول ہے 3 سے مراد حضرت نوح کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑی کے پر بنائی،
جودی پہاڑی جہاں پر ان کی کشتی رکی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ اسی طرح قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ تین سے مراد دمشق اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ یعنی یہ مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں، اور یعنی تین زیتون کے الفاظ کا مطلب مناسبت تینوں زیتون یعنی پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے، اور شام و فلسطین کا علاقہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ اسی طرح ابن جریر نے بھی اگرچہ پہلے قول کو ترجیح دی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بات تسلیم کی کہ تین اور زیتون سے مراد پھلوں کی پیداوار کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قسم کھائی گئی طور سنین، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ اس کو سنین جزیرہ یا بھی کہا گیا ہے۔ وادی مقدس مقام جہاں موسیٰ اللہ سے کلام ہوئے۔ اور پھر مکہ معظمہ کی قسم کھائی گئی، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے امن والا علاقہ، یعنی اس علاقے کو اگلی آیت میں فرمایا وَالطُّورِ سِنِينَ، اس چوٹی کی قسم جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر مکہ کی قسم۔ یہ ساری قسموں کے بعد انسان اصل جو اسپرٹ ہے اس صورت کی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کتنی معنی خیز ہے، کتنی جاندار ہے، کتنی حقیقی اور خوبصورت ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق جو ہے، انسان کو ہر مخلوق پر اونچا درجہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمایا بشر کو۔ اس لیے انسان کی احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی، کیونکہ انسانوں میں سے ہی انبیاء ہوئے، اور وہ انبیاء کا علاقہ، جیسے پیچھے قسم کھائی گئی ہے علاقوں کی، انسانوں کے اندر انبیاء تھے، اور وہ انبیاء بلونگ کرتے تھے مختلف علاقوں سے، جیسے کہ شام فلسطین کا علاقہ جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بکثرت انبیاء مابعوث ہوئے، کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی گئی، مکہ معظمہ اس کی بنا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پڑی۔ ان کی بدولت وہ عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا دے۔ اور اس دعا کی برکت سے اور احسن تقویم کہ انسان کی ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر دیا۔ پہلے انبیاء کی زمینوں کی قسم، انسانوں میں سے ہی انبیاء ہوئے جو کہ مقدم تھے، مقدس تھے، اور پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر دیا۔ اسفل سافلین۔ سورت کا مقصود جزا و سزا کے برحق ہونے پر استدلال کرنا ہے۔ یعنی انسانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو مقدس رتبوں پر فائز ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے جو کہ انتہائی جیسے نمرود، جیسے فرعون، مطلب وہ گر ہی گئے انسانیت کے درجوں سے، اور انسان کا ایک گروہ
وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یعنی دونوں قسم کے لوگوں پر دونوں قسم کے لوگوں کی مثال دی گئی ہے. آخرت کی جزا و سزا کا قائل کرنے کے لیے یہ سارا استدلال کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں بھی استعمال کرتا ہے اور انہی کو طمع، حرص، نشہ بازی اور برائیوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. اور بہت واضح سی بات ہے کہ انہی زمینوں پر انبیاء آئے اور انہی زمینوں پر نیچوں سے نیچ لوگ بھی آئے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے فرعون، نمرود اور مختلف جن لوگوں نے اپنے رب کے کلام کو جھٹلایا. یعنی انسان، دوسری طرف ایک مفسرین نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اسفلا سافلین، سب سے نیچے نیچوں میں سے انسان کا بڑھاپا، اس کی لاغر ہونا، کمزوری، دنیا میں خوار کرنے سے انسان کا مقام ختم ہو جاتا ہے. اور جب اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے حسن میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس کے برعکس جنہوں نے انکار کیا ان کی کیا حالت ہوگی. یعنی اس نیچوں سے نیچے والے درجوں میں پائے جائیں گے. اسی کے ساتھ آگے فرمایا گیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے لیے یعنی فرق، واضح لائن کاٹ دی گئی. یعنی جو مفسرین اسفل سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب جہنم کے ادنا ترین درجے میں پھینک دینے سے مراد لے رہے ہیں، ان کو عمل صالح سے استثنا دیا گیا ہے. یعنی کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی ہے، اور وہ ہے کیا؟ عمل صالح. اور انسان کو اللہ نے بہترین تخلیق کیا ہے. یہ اس کی اپنی رضا ہے، اپنا چناؤ ہے کہ وہ بیچوں بیچ کے رستے میں جاتا ہے یا اپنے آپ کو احسن رستے پر رکھتا ہے. اور اچھائی اور برائی دونوں کے بیچ میں ایک لائن کھینچ دی گئی کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.